بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ منصوبہ سازوں کے فیصلوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ اب تک جو کچھ ہوا اور آپ نے جو کچھ دیکھا یہ بھی اسی سکرپٹ کا حصہ تھا، یعنی کہ معاملات بالکل مرضی کے مطابق چل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں عمران خان پہ ایک بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، یہ حملہ اس طرح نہ لیجیے گا، سیاسی بات کی جا رہی ہے۔ حملہ ہونے جا رہا ہے اور یہ جو گالم گلوچ برگیڈ ہے اس کا مکمل مکو ٹھپ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب پروجیکٹ عمران والوں کے مستقل وہ کیا کہتے ہیں نا حل، یا ان کا پروجیکٹ عمران والوں کا مستقل حل یہ ڈھونڈ دیا گیا ہے۔ حل کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے یہ جو ایجیٹیشن والا رویہ ہے نا اس پہ، کیونکہ میں نے بہت ساری ویڈیوز کی، بلکہ میں تو روزانہ یہ ویڈیوز میں بات کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، کیونکہ ان کا رویہ ہی سیاسی نہیں ہے۔ وہ اگر سیاست کی بات کریں، وہ اگر جمہوریت کی بات کریں تو یہ صرف ان کے لیے الفاظی ہے، عملاً ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ عملاً تو وہ کچھ اور کرتے ہیں۔ عملاً تو وہ 9 مئی جیسی سازش کرتے ہیں، عملاً تو وہ ریاستی اداروں پہ پٹرول بم پھینکتے ہیں، عملاً تو وہ ریاستی اداروں سے جنگ کرتے ہیں۔ وہ سیاست نہیں کرتے۔ سیاست ہوتی ہے عوام کی خدمت کے لیے، لوگوں کے حق کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے اور ملک کا مقدمہ دنیا کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ لیکن عمران خان تو ماشاءاللہ پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، اور عمران خان کے تمام چاہنے والے وہ تن من دھن سے ایک ہی کام کرتے ہیں کہ پاکستان کو دنیا کی نظروں میں کیسے گرانا ہے۔ وہ چاہے IMF کو خط لکھنے کا معاملہ ہو، وہ چاہے امریکہ کو بار بار یہ کہنا ہو کہ جی آپ نے اس حکومت کو تسلیم نہیں کرنا، یا چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو، وہ ایون کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے اور جس میں پاک فوج کے جو جوان ہیں ان کی شہادتیں ہو جائیں، تو یار یہ لوگ جو ہیں دشمنوں سے زیادہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب کا جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا، اس میں ٹرولنگ کرنے والے یہی گالم گلوچ برگیڈ کے لوگ تھے، جن کو میں بدتمیز برگیڈ بھی کہتا ہوں۔ انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہیں جس میں انہوں نے اسی قسم کا کردار ادا کیا۔ حالیہ یہ جو ایران کا اور پاکستان کا ایک کلیش شروع ہوا تھا، اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کا کردار ادا کیا۔ افغانستان کے معاملے پہ دیکھ لیں، ہر واقعہ پہ انہوں نے ایک دشمن، ایک غدار جیسا کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ اور عمران خان کے اس سوچ کو لے کے چلنے والا جو ہر اول دستہ ہے نا، جو فرنٹ فٹ پہ کھیلتا ہے، وہ ہے ان کا سوشل میڈیا، بدتمیز برگیڈ۔ اور ویسے بھی عمران خان کی جان ہے اس میں، اور اس بات کو خود عمران خان بھی اور عمران خان کے بڑے قریبی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ایون کہ عمران ریاض خان نے اپنے گزشتہ دنوں ایک ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جی عمران خان کی جان جو ہے، ان کی اصل طاقت یہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا پر اٹیکس کیے جا رہے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کے حوالے سے منصوبہ سازوں کا جو مکوٹھا پروگرام ہے، جو طاقتور فیصلہ ہے، جو مضبوط فیصلہ ہے، اس پہ جناب علی عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ ویسے تو 8 فروری کے انتخابات ہوں یا اس سے پہلے عمران خان کی وکلا ٹیم ہو، عمران خان کی طرف سے وکلا ٹیم کو پارٹی کی کمان دینے کا فیصلہ ہو یا کوئی اور کام ہو، یہ سارے کے سارے باقاعدہ جو سکرپٹ تھا اس کے مطابق چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ عمران خان خود کر رہے ہیں یا کوئی عمران خان سے کروا رہا ہے، لیکن ہو وہی رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کی اس وقت سیاسی پوزیشن کیا ہے، تحریک انصاف کی اس وقت قانونی حیثیت کیا ہے، وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے ہے۔ تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہی۔ تحریک انصاف قانونی لحاظ سے کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہی۔ قومی اسمبلی میں عمران خان کی حمایت کی وجہ سے 91 ممبرز پہنچے، لیکن ان کے پاس تحریک انصاف کا ٹیگ نہیں ہے۔ ایون کہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، لیکن ابھی تک
سنی اتحاد کونسل کا ٹھپا بھی نہیں ہے۔ کیا پوزیشن ہے سر؟ 0 پوزیشن ہے۔ اور اسی طرح یہ جو اپنا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جیل میں عمران خان جو کچھ کرتے ہیں اور اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے، عمران خان کی طرف سے IMF کو خط لکھنا، اس خط کی بنیاد پہ تحریک انصاف والوں کا ڈیفینسو پوزیشن پہ جانا، یہ ساری چیزیں تحریک انصاف اور عمران خان کو کمزور کر رہی ہیں۔ اور کون یہ چاہتا ہے کہ عمران خان کمزور ہو، یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور اب سوشل میڈیا کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ بڑا حملہ کر دیا ہے۔ حملہ کیا ہے؟ اب شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں خود تحریک انصاف میں یہ آوازیں اٹھائی جاتی ہیں کہ جی مروت صاحب جو ہیں وہ کسی کی لائن پہ چلتے ہیں، کسی کے ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں ہم بیانیہ بناتے ہیں اور مروت صاحب 2 سیکنڈ میں ایسا بیان جاری کرتے ہیں، بیانیہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب نے گزشتہ دنوں ایک بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اس پر تنقید کی، اور اس سے وہ اکثر جو ہے وہ اپنا گالم گلوچ برگیڈ کہتے ہیں، بدتمیز برگیڈ کہتے ہیں، اور اس پر سنگین الزامات بھی لگاتے ہیں۔ بلکہ وہ تو ان کو کہتے ہیں کہ ان کی حیثیت صرف یہ ہے کہ یہ ٹرولنگ کر سکتے ہیں، آن گراؤنڈز یہ لوگ جو ہیں وہ 0 ہیں۔ اور شیر افضل مروت کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے مردہ بت میں جان انہوں نے ڈالی ہے، انہوں نے تحریک انصاف کو دوبارہ زندہ کیا ہے ورکر کنونشن کر کے۔ اس وقت تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا جب کوئی نکلنے کو گھروں سے تیار نہیں تھا، تو شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ جو میں نے کردار ادا کیا وہ تو کسی نے ادا نہیں کیا، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بڑے دلیر اور بڑے اپنا وہ کیا کہتے ہیں بہادر ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ آج بھی روپوش ہیں۔ اور انہی شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر سوشل میڈیا نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو وہ مجبور ہوں گے کہ وہ تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لیں یا راہ جدا کر لیں یا غیر فعال ہو جائیں۔ تو سر اب باضابطہ طور پہ چونکہ شیر افضل مروت صاحب نے راہیں جدا کر لی ہیں، انہوں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ مارکیٹ میں لانچ کر دی ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا ٹیم کیا کرے گی؟ یہ سوشل میڈیا ٹیم تحریک انصاف کا جو زہر ہے، جو کہ گالم گلوچ برگیڈ کی صورت میں ہے، جو بدتمیز برگیڈ کی صورت میں ہے، اس زہر کا تریاک کرے گی اور اسے جواب دے گی۔ اب شیر افضل مروت صاحب کا تعلق بھی تحریک انصاف سے، اور وہ بھی انہی کی کوٹے سے MNA ہیں، اور وہ جو سوشل میڈیا ٹیم لے کے آ رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا ٹیم ان کو جواب دے گی جو گالم گلوچ برگیڈ ہے۔ وہ خود اپنے ٹویٹ میں اس بات کا جو ہے اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ شیر افضل مروت کا جو بیانیہ ہے یا عمران خان کا ان کے بقول جو سانس ہے، اس کو لے کے آگے بڑھے گی، اور جو کردار کشی کرنے والے ہیں ان کی جو ہے وہ اپنا ان کو ناکام بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس میں مجموعی طور پہ جو ہے وہ اب کوئی ہزاروں کے قریب لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، مجموعی طور پہ 3,500 جو نوجوان ہیں رضاکار ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جناب انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ مروتوں کا جو ہے وہ اپنا فیس بک پر فوکس ہوگا۔ اب مروتوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورا قبیلہ ان کا ان کے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اب تحریک انصاف اور عمران خان کا کیا بنے گا، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ان کی سیاست ہے کہ یہ باز نہیں نہ آتے بار بار ان حرکتوں سے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا 9 مئی اور ادھر اب انہوں نے احتجاج کیا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن اس احتجاج میں بھی شدت اسی طرح کی، دھمکیاں اسی طرح کی، نعرے بازی اسی طرح کی، اداروں پہ حملے اسی طرح کی کارروائیاں۔ معاملہ یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ پشاور کا معاملہ ہے، خیبر پختونخوا کا معاملہ ہے۔ مردان میں یہ واقعہ پیش آیا کیونکہ وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے احتجاج ہوا، جس کو لیڈ کیا تحریک انصاف کے MPA عبدالسلام صاحب نے۔ اچھا، عبدالسلام صاحب نے احتجاج کے دوران خود بھی اس مظاہرے میں وہ شریک تھے، اور انہوں نے جناب پیسکو آفس پر حملہ کر دیا۔ اس دوران جو SDO صاحب تھے ان سمیت عملے پر تشدد کیا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو سنگین قسم کی دھمکیاں دی گئیں، اور وہ کہتے ہیں نا کار سرکار میں مداخلت کی گئی۔ اب یہ اسی طرح کا احتجاج ہے جس طرح کہ یہ پہلے احتجاج کر رہے تھے۔
آپ اگر جمہوری لوگ ہیں تو آپ جمہوری انداز میں احتجاج کریں، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، وہاں پہ آپ اپنی بات کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جانا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے اور کریں گے۔ لیکن تحریک انصاف کا اور عمران خان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اب خود فیصلے کریں گے، وہ خود ہی مدعی، خود ہی وکیل اور خود ہی جج ہوں گے، اور بلکہ وہ کیا کہتے ہیں جلاد بھی خود ہی بن جائیں گے اور اس فیصلے پہ عمل درآمد بھی کر دیں گے۔ اب اس معاملے پر بھی ان کے خلاف جو ہے پیسکو حکام کی طرف سے درخواست متعلقہ اتھارٹیز کو دی گئی ہے، جو ظاہر ہے وہاں کی پولیس کو دینی ہے نا، لیکن حکومت تو کے پی کے میں انہی کی اپنی ہے، کیا کارروائی ہونی ہے یہ تو الگ بات ہے، لیکن پیسکو پر حملہ اور وفاقی اداروں کو اس طرح کی دھمکیاں اور یلغار جو ہے اس کا نتیجہ بہتر نہیں نکلے گا، اور جب اس معاملے پہ وفاقی حکومت کوئی کارروائی کرے گی تو پھر جناب علی ان کو یاد آ جائے گی جمہوریت اور سیاست یاد آ جائے گی، اور کہیں گے جناب احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے۔ تو جب یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، تو ان کو آئینہ دکھانا پڑتا ہے کہ بھائی کون سا احتجاج، 9 مئی والا احتجاج یا کہ مارچ والا احتجاج جو زمان پارک میں کیا گیا، کون سا احتجاج آپ چاہتے ہیں؟ یا کہ وہ لانگ مارچ جو آرمی چیف کے تقرر کو روکنے کے لیے تھا، یا کہ مئی کا لانگ مارچ جس میں وفاق پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک صوبائی حکومت نے اس کو لیڈ کیا، کون سا احتجاج آپ چاہتے ہیں؟ تو سر تحریک انصاف والوں کو سوچنا چاہیے کہ اب وقت بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، اب وہ پہلے والی محبتیں نہیں رہیں، اب وہ پہلے والے لوگ نہیں رہے، اب وہ پہلے والی سہولت کاری نہیں رہی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے رویے کو سیاسی اور جمہوری بنائیں۔ اس قسم کی جو ایجیٹیشن والی سیاست ہے نا، یہ جلغار والی سیاست ہے نا، یہ ہیجان والی سیاست ہے نا، افراتفری والی سیاست ہے نا، اس سے اجتناب کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ویسے بھی پروجیکٹ عمران کا جو مستقل حل ہے وہ تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہے نا، چونکہ سب سے زیادہ تو تحریک انصاف ہی یہ جو ہے وہ خبر بریک کر رہی ہے کہ جناب چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور تحریک انصاف کے لیے دیار غیر میں بیٹھ کے وہ جو اپنا ٹویٹس کرتے ہیں، ولاگز کرتے ہیں، مختلف سازشیں کرتے ہیں، ان میں وہ کوئی کیا نام ہے وہ بابا شیطانی بابا یار شہین صہبائی وہ ہو اور یہ عادل راجہ اور باقی لوگ ہوں، یہ بار بار ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کا اصولی فیصلہ اس حکومت نے کر لیا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب کا راستہ روکنا ہے۔ بھی جسٹس منیب اختر صاحب کا راستہ کیوں روکنا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ابھی تو جسٹس منیب اختر صاحب کا معاملہ بہت دور ہے، اس سے پہلے تو کئی سال گزرنے ہیں، ابھی تو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے بعد جناب منصور علی شاہ صاحب ہیں، پھر جا کے منیب اختر صاحب کا نام آنا، لیکن حالات بدلتے کون سی دیر لگتی ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی ہوا کرتے تھے، یاد ہے آپ کو، اور انہوں نے تو وہ منصور علی شاہ صاحب سے پہلے چیف جسٹس بننا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، بڑی خاموشی کے ساتھ اچانک وہ استعفیٰ دے کے بھاگ گئے۔ ایون کہ ان کے استعفے پہ جسٹس مظاہر نقوی جن کا وہ کیس فائٹ کر رہے تھے وہ بھی لا علم تھے، ان پر بھی یہ شاکنگ نیوز تھی کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ ثاقب نثار صاحب، باقی لوگ جو ہیں ان سب کے لیے یہ خبر جو ہے وہ ایک حیرت کا پہاڑ تھی کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن ہو گیا۔ اعجاز الاحسن صاحب خاموشی سے استعفیٰ دے کے منظر سے غائب ہو گئے اور تب سے آج تک مکمل طور پہ پردہ سکرین سے غائب ہیں اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں اب کیا حالات بنتے ہیں، کیونکہ اگر کسی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی شکایت آ گئی تو ہر جج میں اتنا حوصلہ تو نہیں ہوتا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، اور اس وقت ڈٹ جائے کہ جب ان کے خلاف اس وقت کی حکومت اور طاقتور وہ موجود ہوں۔ وہ تو ڈٹ گئے نا، اب سب میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، لہٰذا جسٹس منیب اختر صاحب جو ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، جب قریب آئے گا تب دیکھیں گے۔ رہی بات ایکسٹینشن کی، تو دیکھیں ایکسٹینشن تو تب ہوگی جب آئین میں ترمیم ہوگی۔ آئین کو امینڈ کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، اور 2/3 میجورٹی تو تب ہوگی جب سارے اس پہ متفق ہو جائیں گے۔ تو ابھی تک کی جو سچویشن ہے، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہوگا، چونکہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا،
सियासत में फैसले मौके की नज़ाकत को देखते हुए किए जाते हैं, लेकिन आज की डेट तक ऐसा हुकूमती सतह पे कोई फैसला नहीं किया गया और ना ही कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा या के जो हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं या जजेस जो हैं उनकी जो उम्र है इसके हवाले से कोई हमें तरमीम करनी है, आइन में कोई नई कानून साजी करनी है। कल को अगर हो जाए फ़ैसला वो अलग बात है, क्योंकि अगर हो गया तो फिर इनको मज़ीद 3 साल मिल सकते हैं, और 3 साल मिलने की सूरत में यानी कि अभी इनकी उम्र जो है वो 65 साल पे रिटायरमेंट है, फिर 68 साल पे हो जाएगी, तो उसके बाद फिर मंसूर अली शाह साहब को भी इसी तरह टाइम ज़्यादा मिलेगा, तो फिर हो सकता है कि मुनीब अख्तर साहब का पत्ता साफ़ हो जाए। और पत्ता साफ़ क्यों करना पड़ेगा? अगर किया गया तो सर वो इसलिए किया जाएगा कि इन लोगों को बाकायदा एक प्लानिंग के तहत लाया भी गया था, और जो लोग प्लानिंग के तहत आते हैं फिर उनको किसी दूसरी प्लानिंग के तहत जो है वो फारिग किया जा सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हो जाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ अगर हुआ तो। और अब आते हैं जनाब एक और बड़ा मसला, वो मसला है हकूक़ बलोचिस्तान। ज़ाहिर है आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने अपने साबका दौर में ये दिया था ना हकूक़ बलोचिस्तान पैकेज, और उनके इस पैकेज की वजह से बलोचिस्तान का जो एहसास महरूमी था उसमें कुछ कदरे कमी आई, लेकिन बाद अज़ां वो तसलसल बरकरार नहीं रहा। अब एक बार फिर आसफ़ अली ज़रदारी साहब सदर मुमलिकत हैं और दोबारा ये बात होना शुरू हो चुकी है जी आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान का क्या करना है। अब फिर बलोचिस्तान को उनका हक़ दिया जाना चाहिए। अब हक़ कौन सा है जो बलोचिस्तान को देना पड़ेगा? तो सर जो ख़बरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक सेनेट के इंतखाबात में बलोचिस्तान के लिए बड़ा ओहदा जो है वो दिया जा सकता है या दिलवाया जा सकता है। अब इस मसले पे भी पीपल्स पार्टी में 2 मुख्तलिफ राय मौजूद हैं, क्योंकि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पार्टी की तरफ से ये कमिटमेंट दी गई कि आप चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे, इसीलिए तो उन्होंने कौमी असम्बली से भी रिज़ाइन किया, दोबारा सेनेट की सीट पे इलेक्ट हुए। लेकिन अब बलोचिस्तान से जो आज़ाद हसीयत में मुंतखब हुए हैं बिला मुकाबला जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से भी ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे। किन की तरफ से होंगे आप समझ सकते हैं। वैसे तो मैंने इस हवाले से एक वीलॉग जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया था, लेकिन अब इस पर ज़्यादा गर्म जोशी के साथ बात की जा रही है। तो सर ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है, और मुझे लग रहा है कि अब एक बार फिर जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब को आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान का नारा लगाना पड़ेगा। और अगर ये नारा लगेगा तो कौन है जिसको मायूसी इख्तियार करनी पड़ेगी, ये आप बताइएगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।